وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ رسولوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ، حسی معجزہ۔ حسی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق العادت، ایسی چیز جو عام طور پر وقوع پذیر نہ ہو، بلکہ جو اسباب کے ساتھ وقوع پذیر نہ ہو، ایسی ہو جانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح بہت سارے معجزات، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی، ڈالتے تو بڑا اژدہا بن جاتا۔ اسی طرح لاٹھی سے سمندر پھٹ گیا، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی معجزات، ان کو 9 معجزات ملے۔ تو وہ اس طرح کا کوئی معجزہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسولوں سے جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح کے معجزات ہی مانگتے رہے۔ رسولوں نے ان سے کہا، کیا جواب دیا؟ وہ آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، کہ ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے خود ہی کچھ معجزہ پیش کر دیں، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ ہم سے کوئی معجزہ صادر کروا دے گا۔ اپنے طور پر ہم اس چیز کے نہ اقرار کرتے ہیں، نہ تمہیں ایسا کہتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہیں۔ معجزہ اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ وہی عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ نشانیوں میں سے تھا بڑی، جب آپ کو کوہ طور پر اللہ نے بلایا تو کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی، تو کہا ڈال دو اس کو۔ تو اب اللہ سے باتیں بھی کر رہے تھے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کچھ اور بھی بات کو لمبا کیا، اور بہت ساری جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں۔ تو جب ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، سام بن گیا۔ تو کہا موسیٰ نہ ڈر، اس کو پکڑ لے، یہ تیرے ہاتھ میں آ کر پہلی پوزیشن پر آ جائے گا، پھر لاٹھی بن جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لاٹھی میں نہ کوئی طاقت تھی، تاثیر تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام خود کوئی معجزہ دکھا سکتے تھے۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رسول جتنے بھی ہیں انہوں نے کہا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم اپنی طرف سے کوئی تمہیں معجزہ دکھا دے مگر اللہ جب تک نہ چاہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کچھ اور کسی چیز پر توکل کریں، اپنی طاقت پر، اپنی ذہانت پر، یا اپنی قابلیت پر توکل کریں، نہ۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور یقیناً اس نے ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور یقیناً ہم صبر کریں گے جو تم ہماری باتوں کو جھٹلا رہے ہو، جو ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو، شاعر کہہ رہے ہو، جادوگر کہہ رہے ہو، اسیب زدہ کہہ رہے ہو، یا ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہو، ان ساری باتوں پر ہم صبر کریں گے، کیونکہ یہ حکم ہے۔ اصل بات جو ہے نا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے اعلان کر دیا پورے انسانیت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ رسولوں کو ڈیفینیٹلی، رسول بھی انسانوں میں سے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا، اور ان کی جتنی رسولوں کو آزمایا گیا، کسی کو بھی نہیں آزمایا گیا، اور پھر رسولوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ دیکھیں تو صحیح، جب دعوت دی، سگا چاچا ابو لہب، دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ابھی نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور دشمنوں بن گیا سب سے بڑا، اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، جو ہے آپ ہمسائے تھے، اور آپ کے آگے جو ہے وہ کانٹے بچھاتی، کچھ اور بھی گند پھینکتی۔ کیا یہ آزمائی تھی؟ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر طائف میں گئے تو پتھراؤ ہوا، اللہ ہوٹنگ کی کہ کیا کیا آزمائشیں نہیں آتی رسولوں پر۔ تو رسولوں نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، رسولوں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم اپنے طور پر دکھا سکیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ کہ ہمیں تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے، ہم نے اسی راستے کو اپنانا ہے۔ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم پر جو بھی تکلیفیں آئیں گی اس پر ہم نے لازم صبر کرنا ہے۔ تو سورہ والعصر جو ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک سورہ بھی اللہ اتار دیتے تو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہو جاتی کہ والعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان ہزارے میں ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں تک نہیں، اپنے تک نہیں روکنا بلکہ لوگوں تک بھی عمل صالح اچھی باتیں پہنچانی ہے،
اور اس پر جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مشکل آئے، جو بھی تھکاوٹ ہو، اس پر صبر سے کام لینا، جمے رہنا ہے۔ تو یہاں یہی کہا کہ ہم میں جو بھی تکلیفیں آئیں گی ہم اس پر صبر کریں گے۔ اور پھر آگے آیت میں آتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرنا چاہیے۔ جو توکل اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں نا کسی چیز پر، تو وہ صرف ایک ذات ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے اللہ۔ اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب وہ جو چاہے گا نا ہونا وہی ہے۔ اگر کوئی تکلیف نے ہمارے لیے لکھی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ جب تک میرا اور آپ کا یہ یقین نہیں بنے گا، یقین جانے ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ رسولوں کا یہ یقین بن چکا تھا۔ رسول تو اللہ کی طرف سے وہ لوگ تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے، پہلے ہی ان کے کردار اتنے بہتر ہوتے تھے، اور پھر جب لوگوں کو اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کے طور پر، اپنے پیغام کو پہنچانے کے طور پر چنتا، تو پھر جتنی بھی تکلیفیں آتی وہ اس پر اف تک بھی نہ کہتے تھے اور جم جاتے تھے، جمنے والے لوگ۔ یہ تھا رسولوں کا کردار، اور رسولوں نے کہا بھی ہمیشہ یہی۔ اور اس راستے پر چلنے والے جو خود ہدایت پر ہوتے ہیں، وہ تمام ضابطے رکاوٹیں جو ان کو پیش آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ صبر اور اللہ اکبر جمے رہنے سے اور لوگوں کے ہمدردی چاہنے سے ہی لوگ چینج ہوں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دائی بن جائیں۔ آپ کو بہت سارا کچھ سننا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا، اور یقین جانے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے جیسے لوگ تو پتہ نہیں کتنی جلد اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، یا لوگوں کو فوراً جو ہے اپنے سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ صبر کرنا ہے۔ رسولوں کو بھی یہی ہدایت دی گئی، اور سب کو یہی کرنا ہے۔ جس نے بھی یہ رسولوں والا کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو صبر کے ساتھ یہ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ کرنا ہے، حق کی تاکید کرنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ اس راستے میں استقامت دکھائیں، سو یہ عزم ہم رکھتے ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ استقامت ہم دکھائیں گے، اور جو بھی تم ہمیں تکلیفیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، کیونکہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل صرف اللہ پر ہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگلی آیت میں آتا ہے سورہ ابراہیم، کہ کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، تمہیں ملک بدر کر دیں گے، تمہیں شہر بدر کر دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں پھر اسی طریقے پر آنا پڑے گا، یعنی اسی دین پر آنا پڑے گا، وہی بت پرستی سب کچھ کرو جو تم پہلے کرتے تھے یا نہیں بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ پیغام تو رسولوں کے لیے بھی ہے، اور جو رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو رسولوں سے کہتے تھے پہلے تم ہمارے بتوں کو تو کچھ کہتے نہیں تھے، پہلے تم خود تو چلو نہیں بتوں کو آگے جھکتے تھے لیکن کہتے بھی کچھ نہیں تھے، اب تم کہتے ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جو ہے شرک ہے، یہ سب کفر ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ رسولوں سے کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے اللہ توکل کرنے کے لیے، وکالت کے لیے، مدد کے لیے، ساتھی کے طور پر، دوست کے طور پر، ہر چیز میں اللہ کافی ہے، یقین جانے۔ اور رسول یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی حفاظت پر اعتماد ہے، مگر پھر بھی کافروں نے جہالت اور حباست کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ ہم تم کو ضرور اس شہر سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس سے یہ وہم بھی دور ہو جاتا ہے کہ انبیاء پہلے ان کے دین میں تھے۔ انبیاء کبھی بھی کفر یا شرک نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت تک وہ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آنی شروع ہوتے تو پھر وہ لوگوں میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ شرک ہے، پھر اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ لوگوں کو جو نصیحت کے لیے جو بھی پیغام ہوتا ہے اللہ کا پہنچاتے ہیں، اور ہمدردی کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کی خوشنودی کی طرف آ جائے، اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات تو دور ہوتی ہے کہ نبی جو ہے یا رسول جو ہیں وہ کبھی بھی ان کے دین میں تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دین کی طرف آنا پڑے گا، یعنی وہ کافروں کا جو دین ہے وہ بت پرستی، اس کی طرف آنا پڑے گا۔ وہیں وہ پرورش پاتے ہیں، ان کا تعلق بھی انہی قبیلوں سے ہوتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، یہ سب ٹھیک ہے۔ اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ ان کے دین پر ہیں، یعنی کیونکہ وہ منع نہیں کرتے تھے، بت پرستی سے منع نہیں کرتے تھے، خود تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب بت پرستی سے منع کیا گیا اور توحید کی دعوت دی گئی
تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے ہیں. یہ مسئلہ ہے. وہ سمجھتے تھے کافر کہ اب شاید یہ دین سے نکلے، حالانکہ وہ پہلے بھی ان کے دین پر نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ تمہیں لازم بات ہے، اگر تم نے شہر میں رہنا ہے، ہمارے ساتھ بستی میں رہنا ہے، تو تمہیں لازم ہے کہ اسی دین کی طرف لوٹنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں، یعنی تمہیں اس طرف آنا پڑے گا. بظاہر ان کا خطاب جو تھا وہ رسولوں سے تھا، لیکن اصل میں یہ رسولوں کے پیروکار جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے مان لیا، بہت ساری تکلیفیں سہی ہیں. آپ کو پتہ بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، حباب بن ارت کے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح بہت سارے جو بھی لوگ جو اسلام کے قبول جنہوں نے کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا، ان کے شوہر کے ساتھ ہوا، بیٹے کے ساتھ ہوا، جو عمار تھے، اللہ اکبر، جو یاسر آل یاسر کے ساتھ کیا گیا، اللہ اکبر. بہت ظلم، بہت ظلم. ایک ٹانگ باندھی گئی ایک اونٹ ایک دوسرے اونٹ کی طرف اور پھر چیر دیا گیا. ایسے ایسے ظلم ہوئے. تو بہرحال وہ اصل میں تو جو ان کو پتہ تھا رسولوں نے تو نہیں آنا، لیکن ان کے پیروکار جو تھے ان کو دھمکا رہے تھے کہ تم نے اگر رہنا ہے یہاں پہ تو تمہیں ہمارے دین پر آنا پڑے گا. وہی جو باپ دادا سے چلا رہا تھا بت پرستی، اور اسی کو جو ہے قبول کرنا پڑے گا، اسی پر واپس آنا پڑے گا. وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. آیت نمبر 13 میں اللہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کیا، لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ تم جمے رہو، ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے. ان کا غلبہ نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے. جن کافروں نے یہ دھمکی دی تھی، اللہ نے انبیاء اور ان کے ساتھ جو ان کے فالور تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، مسلمان تھے، ان سب کو تسلی دی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم سے اپنا بدلہ نہ بھی لے اور اس کے ظلم پر اللہ کی خاطر صبر کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کا بدلہ لے لیتا ہے. یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم جمے رہنا، ہم ان کو ہلاک کریں گے، ہم تمہارا بدلہ لیں گے. یہ تمہیں کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کو، یہ شہر بدر یہ ہوں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور تم ہی کو اس زمین پر، مکہ کی زمین پر تمہارا ہی راج ہوگا. مسلمانوں، تم ہی بسو گے اس سرزمین عرب میں، تم ہی حجاز میں، تمہارا ہی سب ہولڈ ہوگا. من بعدہم، ان کے بعد، یعنی اللہ ان کو ہلاک بھی کرے گا اور ان کے بعد ہولڈ بھی اللہ تمہیں دے گا، اقتدار بھی تمہیں دے گا. اور پھر دیکھا گیا جو بڑا سخت دور تھا، اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. ان سب نے آپ کو اپنا لیڈر مان لیا، اور پھر صرف 8 سال کے عرصے کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا. پورا حجاز جو ہے وہ اسلام کے زیر نگین آ گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال جب رسولوں سے دعوت حد سے بڑھ جاتی ہے اور رسولوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں جو نام ماننے والے ہیں، مشرک، جو بھی کافر ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے تسلی دیتے ہیں کہ ان کافروں سے آپ بالکل نہ گھبرائیں. اور سب رسولوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہیں جو کہا ہے وہ کرتے جو. رسول جو ہے نا، اللہ کو ان کی حفاظت کرتا ہے. رسولوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے کہ ہم ضرور بچا لیں گے، ان کی نصرت و مدد ہم ضرور کریں گے، ان کو بچا لیں گے. اس میں مشرکین کے لیے بھی ایک اللہ اکبر دھمکی بھی ہے، وعید بھی ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا. اور یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان، ثابت قدمی اور دل جمی کے لیے نازل فرمائی کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جیسے پہلے انبیاء، سابق انبیاء تھے، کافروں نے ان کے ساتھ بھی زیادتی اور مظالم کی اور وہ جمے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمے رہیں گے. یہ جتنے بھی واقعے ہمیں سنائے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم جو شعیب ہے، مدین والے، قوم لوط، یا جتنی بھی قومیں گزری اس سے پہلے، وہ مقصد یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے دل کو بھی مضبوط کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے تاکہ آپ کا دل بھی مضبوط ہو کہ مدد آتی ہے، وقت تو آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے تھا کہ ہم نے ان کو ہلا ڈالا، اور یہاں تک کہ بول پڑے کہ کب آئے گی، کب آئے گی. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 214-16 ہے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو اتباع لیتے کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کب آئے گی تیری مدد، بتا. اللہ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جو کہ اللہ کی مدد اب بالکل قریب ہے. زیادتی حد کو کراس کرنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ صبر کو آزما لیتا ہے، جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ کون کون صابر ہے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور اللہ نے جتنی بھی یہ قوموں کا میں نے ذکر کیا، 6-7 قومیں بار بار ان کا ذکر آئے گا، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی سب کو تہو نست کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صبر کر رہے تھے، اور اسی کا حکم دیا گیا تھا. انجام میں کار اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے مشرکین تھے غزوہ بدر میں، بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے، سب کے سب ہلاک ہوئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
فتح و نصرت فرمائی اور پھر مکہ فتح ہو گیا، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے بسا دیا، وارث بنا دیا ان کمزور کو، یعنی بنی اسرائیل جو اتنے کمزور تھے ان کو وارث بنا دیا اس ساری زمین کا، مشرق اور مغرب کا، اللتی بارکنا فیہا، اور اس بستی کا بھی یعنی فلسطین کی پاکیزہ بستی کا بھی وارث بنا دیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 137 ہے، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 میں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، کہ ہم نے، اللہ اکبر، خندق کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، جب خیبر بھی فتح ہو گیا وَأَوْرَثَكُمْ، کہ وارث بنا دیا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، ان کی بستیوں کا بھی اور ان کے گھروں کا بھی۔ بنو قریظہ نے جب سازش کی تھی تو گھر بھی چھوڑ گئے اور وہ بھی چھوڑ گئے، اور پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، وہ اموالہم، اور ان کے مالوں کا بھی۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، کہ ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی، من بعد ذکر، کہ نصیحت کے بعد، ان الارض یرثوها، کہ جب یہ نصیحت آ چکی، یعنی زبور جب نازل کی تو لکھ دیا گیا تھا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ان الارض یرثوها عبادی الصالحون، کہ اللہ وارث کن کو بنائے گا؟ اپنے ان بندوں کو جو نیکوکار ہوں گے زمین کا۔ آج بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ مسلمان ہم اپنے کردار دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ پورے فلسطین پر ظلم ہوئے، 54 ملک کچھ بھی نہ کر سکے، ہر ایک اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آج سب مسلمان کٹھے ہو جائیں ملک، کیا سعودیہ، کیا دبئی، کیا قطر، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، کیا ملیشیا، کیا انڈونیشیا، کیا یمن، ہر آج اگر ہم کٹھے ہو جائیں یقین جانے تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اتحاد میں برکت ہے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن کیا کرے، ہر ایک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ کن کو اللہ وارث بناتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں کہ اللہ جو تنبیہ کر رہا ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اللہ کی نہ مانی تو پھر ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ یہ ان کو وارث بناتا ہے اللہ، جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ، ان کے لیے وعدہ ہے۔ سورہ صاف میں بھی ہم نے پڑھیں گے ایسے مکان، ایسے گھر، اللہ اکبر، جو ہمیشہ ہمیشہ کے گھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا اللہ تمہیں ایک ایسے بزنس، ایسی جاب، ایسے تجارت کے بارے میں نہ بتائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ لاؤ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر جتنا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اور وہ جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تمہیں پسند ہے، اگلی آیت کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جو تمہیں پسند ہے، کیا؟ جو فتح تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں نصرت، اللہ کی مدد آئے، اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ دیکھیں پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ہم کریں گے، صبر کے ساتھ جمے رہیں گے، تکلیفیں تو رسولوں نے چاہیے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ یقتلون الانبیاء، ان کا جرم یہ تھا کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اصل بات ہے کہ انبیاء، رسول یا ان کے پیروکار جو تھے، جو صحابہ کرام جیسے، اللہ اکبر، وہ سمجھتے تھے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے غزوہ، اللہ اکبر، غزوہ احد میں، اور اسی طرح غزوہ احزاب میں بہت سارے، غزوہ بدر میں بہت سارے واقعات آئے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں اور اگر میں کسی کو قتل کروں یا قتل ہو جاؤں، کیا میرے لیے جنت ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کھجوریں ہاتھ میں تھی کہ اگر جنت ہے تو پھر انتظار کون کرے، اب جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ اور پھر لڑتے ہوئے کتنے کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا گئے۔ اصل بات یقین کی ہے، میرا اور آپ کا یقین بننا بڑا ضروری ہے۔ جب تک یقین نہیں بنے گا تب تک یہ نہیں کر پائیں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ بہرحال یہ بشارت آج بھی ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بات رہتا ہو، اور جن کام کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرتا ہو، اللہ کے احکامات کی
اطاعت کرتا ہو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔